احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل المسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں. اور پڑھنے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ آج بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں. خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدم. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. محمد تاج رسل اللہ کاتبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. سونے کے حروف سے ابو بکر کا نام لکھوں، سونے کے حروف سے ابو بکر کا نام لکھوں. شبنم کے قطروں سے عمر کی شان لکھوں. سونے کے حروف سے ابو بکر کا نام لکھوں. شبنم کے قطروں سے عمر کی شان لکھوں. اور محبت کی سیاہی سے قرب کے کاغذ پر، محبت کی سیاہی سے قرب کے کاغذ پر خوشبو کے قلم سے عثمان کی حیا لکھوں. اور جی تو چاہتا ہے کہ نیلے آسمان کے سینے پر، جی تو چاہتا ہے کہ نیلے آسمان کے سینے پر صبح کی کرنوں سے مولا علی کا مقام لکھوں. صبح کی کرنوں سے مولا علی کا مقام لکھوں. اور گلاب و عنبر کی ان کھلتی کلیوں پر، گلاب و عنبر کی ان کھلتی کلیوں پر مصطفیٰ کے ہر صحابی کا نام لکھوں. اللہ جل وجلہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور والی کائنات سینت بسم کائنات مفخر موجودات دبستان الوہیت مدرس احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں رب کائنات مجھے صحیح اور کلمات الحق عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جامعہ تحفیظ القرآن نقشبندیہ کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی.
دعا گو رب کائنات اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس سے بھی بہتر انداز سے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت محترم سامعین حضرات، وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف چند منٹ کی گفتگو عرض کرنی ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ سامعین محترم، آج کے اس پرفتن دور کے اندر کہ جہاں پر ہر روز کوئی نہ کوئی نیا فتنہ جنم لے رہا ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی فتنہ جنم لے رہا ہے، وہ کبھی ڈنمارک کی سرزمین ہو تو وہاں کبھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی توہین کی جاتی ہے، کبھی فرانس کی سرزمین میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی توہین کی جا رہی ہے، کبھی انڈیا کے اندر رب کے محبوب علیہ السلام کی توہین اور گستاخی ہو رہی ہے۔ اور بڑا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم اپنے گاؤں میں ہی دیکھیں تو گزشتہ 1-2 ماہ میں جو معاملہ پیش آیا، محترم سامعین حضرات، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ معاملات کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو میری سمجھ میں آئی ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے پڑھائے ہوئے سبق کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہمیں جو ہمارے اسلاف نے سبق دیا تھا ہم اس کو پسے پشت ڈال چکے ہیں۔ رب کے محبوب کے پیارے صحابہ نے جو ہمیں سبق دیا تھا ہم وہ سبق بھول چکے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ جو رب کے پیارے محبوب کے پیارے صحابہ نے ہمیں سبق دیا تھا اس سبق کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ سبق جو صدیق اکبر نے ہمیں پڑھایا تھا اس سبق پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ سبق جو عمر فاروق نے ہمیں دیا تھا آج اس سبق کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ جو مصطفیٰ کے صحابہ نے ہمیں سبق دیا تھا، وہ جنگ یمامہ کا جو منظر تھا، رب کے محبوب کے وہ پیارے صحابہ جہاں پہ 1200 صحابہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور مصطفیٰ کی ناموس پہ پہرا دے کر اور گستاخوں کے سروں کو تن سے جدا کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ میرے محبوب کی امت قیامت تک آنے والے لوگ، فرمایا جب بھی کبھی مصطفیٰ کی ناموس پہ پہرا دینا پڑے یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ناموس کے، فرمایا اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، فرمایا جس طرح ہم نے مصطفیٰ کے نام کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے گستاخوں کے سروں کو تن سے جدا کیا ہے، فرمایا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے گستاخوں کو واسع جہنم کر دیا جائے۔ اور محترم سامعین حضرات، آج اگر ہم وہ سبق دہرا لیتے ہیں جو صدیق اکبر نے ہمیں سبق دیا ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے ہر گلی میں ہر کونے سے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوگی۔ اور محترم سامعین حضرات، رب ذوالجلال نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ خلاق کرم جزل فرما رہا ہے کہ سلامتی ہو ان پر، اللہ کے ان بندوں پر جن کو رب ذوالجلال نے چن لیا ہے۔ خلاق کرم جزل فرمایا کہ رب ذوالجلال سلامتی بھی نازل فرما رہا ہے اور ذکر ہو رہا ہے کہ رب نے ان کا انتخاب بھی کیا ہے۔ محترم سامعین حضرات، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، کتنے سعادت مند لوگ ہیں، وہ کتنے نیک بخت لوگ ہیں کہ جن کا انتخاب بھی رب نے کیا ہے، جن کو چنا رب العالمین نے ہے۔ پھر رب ان پہ سلامتی بھی نازل فرما رہا ہے، ان کا ذکر رب قرآن میں بیان کر رہا ہے اور مصطفیٰ کی زبان سے بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، فرمایا سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو رب ذوالجلال نے چن لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ بتائیے کہ یہ چنے ہوئے لوگ کون ہیں کہ جن کا انتخاب رب نے کیا ہے، رب سلامتیاں بھی نازل فرما رہا ہے، ان پہ سلام بھی بھیج رہا ہے، یہ نیک بخت لوگ ہیں کون، یہ خوش قسمت لوگ کون ہیں، یہ سعادت مند لوگ کون ہیں جن کا انتخاب بھی رب کر رہا ہے، جن پہ سلام رب نازل فرما رہا ہے، جن کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے۔ تو حضرت
حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ چنے ہوئے لوگ، یہ نیک وقت لوگ جن کا ذکر رب نے قرآن میں کیا ہے، جن کا ذکر رب ذوالجلال کے پیارے محبوب کی زبان سے ہو رہا ہے، فرمایا یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، یہ کوئی عام جماعت نہیں ہے، فرمایا اصحاب محمد، فرمایا یہ نیک وقت جو لوگ ہیں، یہ چنے ہوئے جو لوگ ہیں، جو سعادت مند لوگ ہیں، یہ کوئی اور نہیں مصطفیٰ کے صحابہ کی جماعت ہے۔ یہ مصطفیٰ کے صحابہ کی جماعت ہے۔ آج معاشرے کے اندر اگر کوئی بڑا چودھری، کوئی ایم پی اے، ایم این اے، کوئی بڑا وڈیرا کسی شخص کا انتخاب کرتا ہے، کسی کام کے لیے کسی کو چن لیتا ہے، وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، معاشرے میں لوگوں کو بتائے گا کہ فلاں شخصیت نے فلاں کام کے لیے میرا انتخاب کیا ہے، سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈالی جائے گی، اپنی تشہیر کرے گا، خوشی منائے گا کہ فلاں شخص نے جو بڑا مرتبے والا ہے، فلاں شخص نے میرا انتخاب کیا ہے۔ محترم سامعین حضرات، ذرا اندازہ تو لگائیں میرے نبی کے صحابہ کا مقام کیا ہے، میرے نبی کے صحابہ کی شان کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کو کسی دنیا دار نے نہیں چنا، کسی وزیر مشیر نے نہیں چنا، بلکہ مصطفیٰ کے صحابہ کا انتخاب اس رب نے کیا ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا، حضرت ہمیں بتائیں چنا کس لیے ہے، انتخاب کس لیے ہوا ہے؟ فرمایا اصطفاہم لنبیہ، مصطفیٰ کے صحابہ کو رب نے چنا ہے مصطفیٰ کی سنگت کے لیے، مصطفیٰ کے صحابہ کا انتخاب کیا ہے رب نے مصطفیٰ کی یاری کے لیے، مصطفیٰ کے صحابہ کو رب نے چنا ہے مصطفیٰ کی رفاقت کے لیے، مصطفیٰ کے صحابہ کا انتخاب کیا ہے رب نے مصطفیٰ کی معیت کے لیے، کیونکہ رب ذوالجلال جانتا تھا کہ جب میرا محبوب اعلان نبوت فرمائے گا تو فرمایا جو اپنے ہیں وہ بھی خیر ہو جائیں گے، اپنے بھی دشمن بن جائیں گے، تو فرمایا میرے محبوب تمہیں ایسے صحابہ دے رہا ہوں، تمہیں ایسے عاشق، ایسے صحابہ دے رہا ہوں کہ جب اپنے بھی دشمن ہو جائیں گے، اپنے پرائے ہو جائیں گے، فرمایا تیرے ایک اشارے پر یہ ایسے صحابہ دیے ہیں محبوب، تیرے ایک ایک اشارے پر اپنی جان بھی قربان کریں گے، اپنا مال بھی قربان کر دیں گے، اپنی اولاد بھی قربان کر دیں گے۔ شامل حضرات، پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، خندق ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، میرے نبی کے صحابہ نے ہر مقام پہ اپنا مال بھی قربان کیا ہے، اپنی اولاد بھی قربان کر دی، اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر دیے ہیں۔ اور محترم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، المستدرک الحاکم میں حدیث مبارکہ ہے، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابا، رب کے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرمایا کہ رب ذوالجلال نے اپنے لیے محمد مصطفیٰ کو پسند کیا ہے، فرمایا رب نے اپنے لیے میرا انتخاب کیا ہے، اور فرمایا میرے لیے رب نے میرے صحابہ کا انتخاب کیا ہے۔ سامعین حضرات، میرے نبی کے صحابہ ایسے عظیم صحابہ ہیں کہ جن کا انتخاب رب العالمین نے کیا ہے۔ آج ایک گروہ حب صحابہ کا لیبل لگا کے مصطفیٰ کی آل پر تان و تشنیع کرتا ہے، اور ایک گروہ جو ہے وہ حب اہل بیت کا لیبل لگا کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ پہ لعن طعن کرتا ہے۔ محترم سامعین حضرات، مدینے کے تاجدار فرما رہے ہیں کہ یہ میرا انتخاب نہیں ہے بلکہ یہ انتخاب رب العالمین کا ہے۔ محترم سامعین حضرات،
وہ بندہ ایک دن کے بعد ناکام ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ بندہ ایک مہینے کے بعد ناکام ہو جائے، ایک سال کے بعد وہ ناکام ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمیں مستقبل کا علم نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا ایک منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے، ایک دن کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ لیکن رب العالمین کہ جس کو ہر چیز کا علم ہے، اس رب نے مصطفیٰ کے صحابہ کا انتخاب کیا ہے، اور رب کے محبوب فرما رہے ہیں ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابا وجعلنی منہم وزرا وانصارا واسحارا۔ مدینے کے تاجدار اعلان فرما رہے ہیں کہ رب نے میرے صحابہ کا میرے لیے انتخاب کیا ہے۔ فرمایا پہلے بحیثیت صحابہ انتخاب کیا، فرمایا پھر ان میں سے میرے مددگار بھی رب نے بنائے جو چنے ہوئے لوگ تھے، فرمایا ان میں سے رب ذوالجلال نے میرے سسرال بھی بنائے، داماد بھی بنائے، میرے وزیر بھی بنائے، مشیر بھی بنائے۔ پھر مدینے کے تاجدار نے اپنی امت کو خبردار کیا تو دو ٹوک اعلان فرما دیا، فرمایا یہ چنے ہوئے لوگ جن کا انتخاب رب نے کیا ہے، فرمایا فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ مدینے کے تاجدار فرما رہے ہیں، فرمایا یہ جو چنے ہوئے لوگ ہیں جن کا انتخاب رب نے کیا ہے، فرمایا حضرت صدیق اکبر سے لے کے حضرت سیدنا امیر معاویہ تک، فرمایا میرے کسی ایک صحابی کو اگر کوئی برا بھلا کہے گا، میرے کسی ایک صحابی پہ اگر کوئی اعتراض کرنے والا ہے، فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا جو میرے کسی ایک صحابی کو برا بھلا کہتا ہے اس پر رب کی بھی لعنت ہے، رب کے رسول کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور فرمایا تمام انسانوں کی اس پر لعنت ہے جو مصطفیٰ کے کسی صحابی کو برا بھلا کہنے والا ہے۔ شمسامین حضرات، آگے رب کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، مدینے کے تاجدار فرما رہے ہیں وہ رب کے محبوب جو رحمت للعالمین بن کے آئے، لیکن اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی ناموس، ان کے تقدس، فرمایا کہ جن کے تقدس کو پامال کرنے والا ہے، فرمایا اس پر رب کی بھی لعنت، رب کے فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور فرمایا لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل۔ رب کے محبوب فرما رہے ہیں کہ ایسا بندہ جو دنیا میں رہتے ہوئے بڑا نمازیں پڑھنے والا تھا، حج کرنے والا، عمرے کرنے والا تھا، بڑے زکوٰۃ و صدقات دینے والا تھا، لیکن فرمایا اس کے سینے کے اندر میرے نبی کے صحابہ کا بغض تھا۔ فرمایا جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا قیامت کے دن اس امید سے کہ میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا میرے مالک میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے روزے رکھے ہیں، بڑے حج کیے ہیں، زکوٰۃ دیتا رہا، صدقات کرتا رہا، مالک مجھے اس کا اجر عطا فرما، اس کے اجر کے بدلے مجھے جنت عطا فرما۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل۔ رب ذوالجلال کی طرف سے صدا بلند ہوگی، فرمایا بے شک تو نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے حج کیے ہیں، بڑے عمرے کیے ہیں، بڑے تو نیک کام کرتا رہا، لیکن فرمایا تیرے سینے کے اندر مصطفیٰ کے صحابہ کا بغض تھا، تیرے سینے کے اندر صدیق اکبر کی نفرت تھی، تیرے سینے کے اندر حضرت امیر معاویہ کی نفرت تھی۔ فرمایا آج تیری نمازیں بھی رائے گا چلی گئیں، تیرے حج بھی ضائع ہو گئے، تیری ساری باتیں تیرے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل۔ فرمایا ایسے بندے کا رب ذوالجلال نہ کوئی فرد قبول فرماتا ہے نہ اس کا کوئی نفل قبول فرماتا ہے۔ شمسامین حضرات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں، ہم جو نیک اعمال کرنے والے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں، پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سینوں کو وسیع کریں تاکہ ہمارے سینوں میں مصطفیٰ کی آل کا بھی پیار ہو، مصطفیٰ کے اصحاب کا بھی پیار ہو۔ خدا کی عزت کی قسم ہے جب ہمارے سینے مصطفیٰ کی آل کی
کے دن بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اسی لیے میرے امام نے فرمایا تھا، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ شمسامین حضرات، رب ذوالجلال نے میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ آج بندہ نماز پڑھتا ہے اسے نمازی کہا جاتا ہے، جو جہاد میں چلا جائے اسے لوگ غازی کہتے ہیں، جو حج کر کے آئے لوگ اسے حاجی کہہ کے پکارتے ہیں، جو قرآن پڑھتا ہے لوگ اسے قاری کہتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، آج بندہ نمازی بھی بن سکتا ہے، بندہ حاجی بھی بن سکتا ہے، بندہ قاری بھی بن سکتا ہے، بندہ قاضی بھی بن سکتا ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے کوئی صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے سے بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابی بددعا کے چہرے کی زیارت سے بنتا ہے، واللیل کی زلفوں کے نثارے کرنے سے بنتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، رب کے پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کا مقام اتنا بلند ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو خبردار کیا تو رب کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من سب اصحابی فہو ملعون، فرمایا کہ جو میرے کسی صحابی کو برا بھلا کہنے والا ہے فرمایا وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی بات آئے، رب کے محبوب علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، مدینے کے تاجدار نے اعلان فرما دیا، فرمایا جب تم دیکھو کوئی میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، فرمایا فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، فرمایا تم کہو کہ تیرے شر پہ رب کی لعنت ہو۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا، اپنے صحاب کا مقام بیان فرمایا تو رب کے محبوب نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، مدینے کے تاجدار فرما رہے ہیں کہ جب بات میرے صحابہ کی ہو، جب میرے صحابہ کی بات آ جائے فرمایا اپنی زبانیں بند کر دو، میرے صحابہ کے خلاف کوئی بکواس نہ کرے، میرے صحابہ کے خلاف کوئی بک نہ کرے۔ مدینے کے تاجدار اعلان فرما رہے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، فرمایا کہ جب میرے صحابہ کی بات آ جائے پھر اپنی زبانوں کو بند کر دو۔ فرمایا اصحابی، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابا، فرمایا رب نے اپنے لیے مجھے پسند کیا ہے، میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب کیا ہے۔ آج مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب بھی اپنے اصحاب کا ذکر فرماتے ہیں تو فرمایا اصحابی، اصحابی وہ میرے صحابہ ہیں، اصحابی وہ میرے صحابہ ہیں، صحابہ کی نسبت اپنی طرف کی۔ محتشم سامعین حضرات، آج اگر کوئی بندہ کسی عالم دین کے پاس بیٹھتا ہے اور سمجھتا ہے، کسی پیر کے پاس بیٹھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا فیض حاصل کر لیا ہے، میرے نبی کے صحابہ کا کیا مقام ہے، میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی شان کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے، وہ کسی دنیا دار کے پاس نہیں بیٹھے، رب کے اس محبوب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں جن کو رب نے نبیوں کا سلطان بھی بنایا ہے، خاتم النبیین بھی بنا کر بھیجا ہے۔ رب ذوالجلال قرآن حکیم کے اندر بارہا مرتبہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت و شان کو بیان فرما رہا ہے۔ کہیں رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا محبوب میں رب ہو کہ تیرے ان صحابہ سے راضی ہو چکا ہوں، تیرے یہ صحاب مجھ سے راضی ہو چکے ہیں۔ کبھی رب ذوالجلال مصطفیٰ کے صحابہ کی شان کو اس انداز سے بیان فرماتا ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، محبوب تیری بارگاہ میں بیٹھنے والے یہ تیرے اصحاب، فرمایا میں رب ہو کے ان کے ایمان کی گارنٹی دے رہا ہوں، فرمایا یہ پکے ایمان والے، یہ کامل ایمان والے ہیں۔ کبھی رب ذوالجلال فرما رہا ہے اولئک هم المهتدون، کبھی رب ذوالجلال فرما رہا ہے اولئک هم الراشدون، کبھی رب ذوالجلال اعلان فرماتا ہے
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، محبوب تیری بارگاہ میں بیٹھنے والے تیرے سارے صحابہ جو ہیں یہ جنتی ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے سارے صحابہ کو رب نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے، اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ۔ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اپنی امت کو خبردار کر رہے ہیں، فرمایا میری امت میں تمہیں اپنے صحاب کے بارے خبردار کر رہا ہوں، تمہیں اپنے صحاب کے معاملے میں رب یاد دلا رہا ہوں، لا تتخذوهم غرضا بعدی، فرمایا میرے بعد میرے صحابہ پہ تنقید نہ کرنا، میرے بعد میرے صحابہ پہ اعتراض نہ کرنا، فمن احبهم فبحبی احبهم، مدینے کے تاجدار اعلان کر رہے ہیں، فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے سمجھ لو کہ وہ مجھے آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا ومن احبهم فبحبی احبهم، فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، فرمایا جو میرے صحاب سے نفرت کرنے والا ہے، جو میرے صحاب سے بغض رکھنے والا ہے، فرمایا وہ مجھ محمد مصطفیٰ سے بغض رکھنے والا ہے، ومن آذاهم فقد آذانی، فرمایا جو میرے صحاب کو تکلیف پہنچاتا ہے، جو میرے اصحاب کو ایذا دینے والا ہے، فرمایا کہ وہ مجھ محمد مصطفیٰ کو ایذا دیتا ہے، اور فرمایا ومن آذانی فقد آذى اللہ، فرمایا جو مجھ مصطفیٰ کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ رب کو ایذا دینے والا ہے، اور فرمایا جو رب کو ایذا پہنچاتا ہے ان قریب رب ذوالجلال اس کی پکڑ فرمائے گا اور اسے اٹھا کے جہنم کے گڑھوں کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ بہت محترم سامع حضرات، اگر ہم چاہتے ہیں ہم اس دنیا سے کامل ایمان کے ساتھ جائیں، پھر ہمیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سینوں کے اندر مصطفیٰ کی آگ کا پیار بھی رکھیں، مصطفیٰ کے صحاب کا پیار بھی رکھیں۔ یہ ایک ایسی کسوٹی ہے، اگر ہم مصطفیٰ کی آگ سے پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ کے صحاب سے پیار کرتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم ہے اس دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں گے، قبر میں بھی عزت ملے گی، اور حشر کے اندر عزت ملے گی، اور عزت سے جنت میں داخلہ بھی عطا کر دیا جائے گا۔ یہ وہ پاک اور بابرکت مہینہ ہے، وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں صحابہ کرام کے امام اور پیشوا کا ہم عرس بھی مناتے ہیں۔ بہت محترم سامعین حضرات، آخر میں بڑے ہی مختصر انداز میں چند معلومات پیش کرنا چاہوں گا۔ بہت محترم سامعین حضرات، جس طرح کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ قبلہ استاد محترم صوفی باصفا درویش اہل سنت استاد الحفاظ قاری محمد رمضان نقشبندی صاحب نور اللہ مرکزہ، آپ سن 70 کی دہائی میں ہمارے اس علاقے سیوبان میں تشریف لائے، اور پھر بڑے ہی قلیل عرصے کے اندر اتنی محنت سے کام کیا، اتنی محنت سے کام کیا کہ نہ صرف اس علاقے میں بلکہ اس کے طول و عرض میں ہر شخص کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور کر دیا، اور پھر قبلہ استاد محترم نے اس انداز سے محنت کی کہ جو لوگ قبلہ استاد محترم کے پاس قرآن پڑھ کے یہاں سے گئے، اپنے اپنے علاقوں میں وہ مینار نور کی طرح دین کا کام کر رہے ہیں، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب قبلہ استاد محترم اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، تو ان کے صاحبزادگان نے بڑے ہی محنت کے ساتھ اس چمنستان کی آبیاری کی۔ یہ گلستان کہ جسے ہم گلستان عزیز بھی کہتے ہیں،
جو ہمارے پیر و مرشد کا لگایا ہوا یہ پودا ہے جو آج گلستان کی طرح نظر آ رہا ہے، اس کی رونق اور محفلوں میں رب کے قرآن کی تلاوت، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان لوگوں کو سنائے جا رہے ہیں، اور رب کے قرآن کے نور سے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان کے نور سے لوگوں کے سینوں کو منور کیا جا رہا ہے۔ اور موسم محتشم سامع حضرات، الحمدللہ قبلہ استاد محترم کے سعادتگان جس طرح استاد محترم نے ان کی تربیت کی، جس انداز سے انہیں دین متین کی خدمت کرنے کا طریقہ سکھایا، استاد محترم کے سعادتگان جو ہیں بڑے ہی احسن انداز سے اس چمنستان کی آبیاری کر رہے ہیں۔ اور موسم محتشم سامع حضرات، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، اور آج کے دور کے اندر کہ اگر گھر میں کوئی 5-6 افراد ہیں، سب کام کرتے ہیں تو گھر چل رہا ہے، اگر کام نہیں کر رہے تو گھر نہیں چلتا، کھانا نہیں پکتا، فاقے ہو رہے ہیں۔ اس مہنگائی کے دور کے اندر بھی قبلہ استاد محترم کے سعادتگان جو ہیں بڑی محنت سے دین کا کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ امامت ہو رہی ہے تو کوئی تنخواہ کا سسٹم نہیں ہے، کوئی سیلری کا سسٹم نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، شہروں میں، دیہاتوں میں کوئی امام ہے تو اسے اس کی تنخواہ دی جا رہی ہے، مدرس ہے تو تنخواہ دی جا رہی ہے، خطیب ہے تو الگ سے تنخواہ دی جا رہی ہے۔ لیکن قبلہ استاد محترم نے اپنے سعادتگان کی اس انداز سے تربیت کی ہے، یہاں امامت بھی ہو رہی ہے تو فی سبیل اللہ، مدرس بھی ہیں فی سبیل اللہ، خطابت بھی ہو رہی ہے تو فی سبیل اللہ، کوئی کسی کام کا معاوضہ نہیں دیا جا رہا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کام جو ہے اپنے وقت پہ ہو رہا ہے، اور دور و دراز سے لوگ آ کر یہاں پہ رب کا قرآن پڑھ رہے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان سن رہے ہیں۔ اور اس کے اجمالی سا خاکہ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ بہت ہی تعجب خیز بات ہے کہ اس جامعہ کس مدرسے کی جو ماہانہ آمدن ہے وہ صرف 8,000 اس کی آمدن ہے، اور اس کا ماہانہ جو خرچہ ہے اس جامعہ کا وہ 70,000 سے زیادہ اس کا خرچہ ہے، اور سالانہ آمدن اگر دیکھی جائے تو وہ صرف 1,80,000 کے قریب بنتی ہے، اور سالانہ اس کے اخراجات اگر دیکھے جائیں تو وہ 8 لاکھ سے تجاوز کر چکے ہیں۔ تو معزز محتشم سامع حضرات، بات کرنے کا صرف مقصد یہ ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں، اور نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی کی فصل تیار ہو تو ہمارے جامعہ سے کوئی جا کے وہاں پہ توڑے لے کے بیٹھ جائے یا بوریاں لے کے بیٹھ جائے کہ ہمیں اس کا حصہ دو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گے۔ ہمارا مقصد وہی ہے جو بریلی کے امام نے ہمیں پڑھایا ہے کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈلتی چاندنی تو پہر کی ہے۔ ہمارا مقصد وہ ہے جو قبلہ استاد محترم کی زبان پہ ہر وقت رہتا تھا۔ قبلہ استاد محترم کی زبان پہ یہی اشعار رہتے تھے کہ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لیں گے، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لیں گے، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کے دم لیں گے۔ یہی آرزو تھی قبلہ استاد محترم کی، اور ان کے سعادتگان اس مقصد کے اور قبلہ شیخ کامل کے لگائے ہوئے اس گلستان کی آبیاری کر رہے ہیں۔ اور جو خوشخبری میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہاں پر الحمدللہ پہلے سے ہی جو ہے بچیوں کا مدرسہ بھی ہے، بچیاں یہاں پہ حفظ بھی کر رہی ہیں اور ناظرہ قرآن بھی پڑھ رہی ہیں، اور کئی بچیاں ترجمہ و تفسیر بھی پڑھ چکی ہیں۔ اور اب جو ہے الحمدللہ جو خوشخبری میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اب جو ہے جنوری سے انشاءاللہ باقاعدہ جو ہے بچیوں کے لیے، طالبات کے لیے، دختران اسلام کے لیے، خواتین اسلام کے لیے باقاعدہ ہم نے اہتمام کیا ہے کہ ان کے لیے حفظ و ناظرہ، ترجمہ تفسیر، عقائد اہل سنت کا مدلل بیان اور سیرت رسول کی تعلیم سے جو ہے عورتوں کو، دختران اسلام کو روشناس کرایا جائے گا۔ اور معزز محتشم سامع حضرات، ان کے لیے ہم نے جو ہے مدارس سے پڑھی ہوئی معلمات جو عالمہ بھی ہیں، فاضلہ بھی، ان کا اہتمام کیا ہے۔ آپ خود بھی اور لوگوں کو بھی یہ پیغام دیں کہ جو اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان پڑھانا چاہتے ہیں،
رب کے قرآن کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اور بچیوں کے لیے باپردہ ماحول میں ان کا جو ہے اہتمام کیا گیا ہے۔ لہذا تمام حضرات جو ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس مدرسے میں خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی بھیجیں، مدرسے کا وزٹ بھی کریں اور آپ کو پتہ چلے کہ کس انداز سے جو ہے اس مدرسے کے افراد جو ہیں دین و دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور آخر میں مدرسے کے لیے چند اشعار جو ہے بندہ نچیز نے تحریر کیے ہیں وہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ وعلیکم السلام۔ اور سب محتشم حضرات، چند اشعار بندہ نچیز نے اپنے اس مدرسے کے حوالے سے تحریر کیے وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو اشعار آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ دیکھو سیہوال میں تحفیظ القرآن کا جمال، کس قدر پرکیف و رنگین ہے گلستان عزیر، اور بارگاہ رب العزت میں قمر کی ہے دعا، جاری و ساری رہے تا حشر فیضان عزیر۔ اس پر چند اشعار بندہ نچیز نے تحریر کیے کہ کون کہتا ہے کہ مکفل ہو سکے گا تحفیظ القرآن کا فیضان، کون کہتا ہے کہ مکفل ہو سکے گا تحفیظ القرآن کا فیضان، جب تک ہے روح ملت تب تک ہے کھلا گلستان عزیر، جب تک ہے روح ملت تب تک ہے کھلا گلستان عزیر، اور قدسیوں کے روپ میں انسان ڈرتے ہیں تحفیظ القرآن میں، قدسیوں کے روپ میں انسان ڈرتے ہیں تحفیظ القرآن میں، بٹکے ہوئے آہو کے لیے صراط مستقیم ہے گلستان عزیر، اور تحفیظ القرآن میں ہوتا ہے زندہ ہر دم جذبہ ایمان، تحفیظ القرآن میں ہوتا ہے زندہ ہر دم جذبہ ایمان، وراثت مصطفیٰ کے نور کا نام ہے گلستان عزیر، وراثت مصطفیٰ کے نور کا نام ہے گلستان عزیر، اور علم کے پیاسوں کو سیراب کرتا ہے تحفیظ القرآن، علم کے پیاسوں کو سیراب کرتا ہے تحفیظ القرآن، فتنوں سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے تحفیظ گلستان عزیر، اور سینکڑوں بٹکے ہوئوں نے حاصل کیا ہے فیض تحفیظ القرآن، سینکڑوں بٹکے ہوئوں نے حاصل کیا ہے فیض تحفیظ القرآن، فیض استاد الحفاظ بڑھ رہا ہے بنام گلستان عزیر، فیض استاد الحفاظ بڑھ رہا ہے بنام گلستان عزیر، اور تحفیظ القرآن اینٹ کارے کے ستون کا نام نہیں، خواجہ عزیز الرحمن کے فیض کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے گلستان عزیر، اور ہزاروں حفاظ و عالم دین ہوئے ہیں تحفیظ القرآن میں، علم کے نور کی ایک روشن شمع کا نام ہے گلستان عزیر، علم کے نور کی ایک روشن شمع کا نام ہے گلستان عزیر، اور دور و نزدیک سے لوگ آ کر حاصل کرتے ہیں تحفیظ القرآن کا فیضان، دور و نزدیک سے آ کر لوگ حاصل کرتے ہیں تحفیظ القرآن کا فیضان، انجم بابا کے دہل کہہ رہا ہے تیرے لیے جان بھی حاضر ہے اے گلستان عزیر، کون کہتا ہے کہ مکفل ہو سکے گا تحفیظ القرآن کا فیضان، جب تک ہے روح ملت تب تک ہے کھلا گلستان عزیر، وما علیہ